نون والقلم وما يسطرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ومن تبعہ جمعا وفردہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سورہ بقرہ میں احکام کی آیات بیان ہو رہی ہیں اور بہت سارے احکام آپ حضرات سن چکے اس سے پہلے. یہ تسلسل جو ہے وہ حج کے احکام میں کے سلسلے کا ہے اور اس کے بھی تقریباً تمام احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے اور اس کی تفصیل جو قرآن پاک کی تفسیر کے طور پر احادیث میں موجود ہے اس کے حوالے سے بہت سارے احکام آپ حضرات تک پہنچ چکے ہیں. یہاں سے ایک خاص بات اور خاص حکم اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اور اس کا بھی شان نزول ہے. پہلے آیت کا ترجمہ سنا دے رہا ہوں. اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے اور مت چلو شیطان کے نقش قدم پر، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. پس اگر تم پھسلنے لگو بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہیں تو جان لو کہ اللہ غلبے والا ہے، حکمت والا ہے. کیا یہ لوگ منتظر ہیں اس بات کے کہ اللہ ان کے اوپر آئے بادلوں کے سائے میں اور فرشتے آئیں اور معاملہ تمام کر دیا جائے اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں. اس میں جو سب سے پہلی آیت ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اس کا شان نزول یہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام دوسرے دین مذاہب کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے. اس میں سے ایک بہت مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ یہودیت سے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور یہودیوں کے بڑے عالموں میں سے تھے، یعنی توریت کے بڑے عالموں میں سے ایک تھے. وہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کی شریعت میں ایک حکم یہ تھا کہ یعنی ان کے وہاں یوم سبت سنیچر کا دن محترم سمجھا جاتا ہے، جیسے ہمارے وہاں جمعہ کا دن محترم ہے تمام دنوں میں، اور ان کے وہاں اونٹ کا گوشت حرام ہے. تو یہ چونکہ ایک زمانہ اس پر گزرا تھا کہ ایک یوم سبت کو سنیچر کے دن کو محترم سمجھتے تھے اور اونٹ کے گوشت کو حرام سمجھتے تھے. جب اسلام قبول کیا تو سب چیزیں تو قبول کی دل سے، لیکن ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ سنیچر کے دن کی تعظیم مت کرو، ایسا تو کہیں اسلام میں حکم ہے نہیں. تو میں اگر اس کی جمعے کی عظمت کے ساتھ ساتھ سنیچر کی عظمت کو بھی اپنے دل میں رکھوں تو کیا حرج ہے اس میں. اور اسی طرح اونٹ کا گوشت جو ہے ہماری شریعت میں حرام تھا اور اسلام نے اس کا کھانا فرض تو کیا نہیں ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا فرض ہے تو میں نہ کھاؤں، جیسے پہلے نہیں کھاتا تھا اب بھی نہ کھاؤں. یہ دو خیال ان کے دل میں تھے اور اس کا وہ اہتمام کیا کرتے تھے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو، یعنی جس چیز کو اسلام نے عظمت والا نہیں قرار دیا تم اس کو عظمت والا مت سمجھو، اور جس چیز کو اسلام نے حرام قرار نہیں دیا تم اس کے ساتھ حرام جیسا معاملہ نہ کرو. یہی ہے اس میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اور اس کے بعد صرف اتنا ہی نہیں فرمایا بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اس قسم کے خیالات کو اپنے دل میں جگہ دینا، یعنی کہ اونٹ کا گوشت کھانا فرض تو ہے نہیں تو میں نہ کھاؤں. یہ بظاہر ایسا لگتا نا کہ ہم آپ بھی اگر سوچیں تو ٹھیک ہے بھائی کیا حرج ہے اس میں، رہنے دیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کے نقش قدم کی اتباع ہے کہ یہ اس قسم کا خیال دل میں آنا، یعنی عقیدے کے درجے میں. ایک تو یہ کہ ڈاکٹر نے حکیم نے بتایا ہے کہ آپ کو فلاں مرض میں فلاں چیز جو ہے وہ مضر ہے، اس کو مت کھائیے، اس سے پرہیز کیجئے. یہ عقیدے کی چیز نہیں ہے، یہ تو تدبیر کا درجہ ہے. لیکن عقیدے کے درجے میں یہ رکھنا
کہ فلاں دن جو ہے وہ عظمت والا ہے علاوہ جمعے کے دن کے، فلاں شے جو ہے وہ اپنے اوپر حرام کر لوں، میں نہ کھاؤں، تو یہ شیطان کے یہ خطوات الشیطان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ شیطان کے نقش قدم کی اتباع کرنا ہوا، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب صرف اسی آیت سے، اسی حکم سے بہت سارے احکام ہم کو خود اپنے زمانے کی بعض بدعتوں کے سلسلے میں مل جائیں گے، کہ مثلا کچھ لوگ جو ہے وہ جشن مناتے ہیں، یوم پیدائش اپنا ذاتی بھی مناتے ہیں، بہت سے بزرگوں کا مناتے ہیں جس کو عرس کہتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مناتے ہیں جس کو جشن عید میلاد النبی کہتے ہیں، یہ مہینہ چل ہی رہا ہے اس کا، تو کہیں منع تو لکھا نہیں ہے، تو ہم اگر منا لیا کریں تو کیا حرج ہے؟ یہ نہیں ہے، منع ہونے کی دلیل ہر چیز منع ہونا نہیں ہے، جس چیز کو دین سمجھ کر کے کرنے کے لیے اللہ نے، اللہ کے رسول نے کہا ہے وہی دین ہوگی، اور دین کی نئی صورت پیدا کر دینا جو شروع کے 3 زمانوں میں نہیں رہی ہے اس کو پیدا کر دینا اور دین سمجھنا، یہی شیطان کے نقوش قدم کی اتباع ہے، وہ چیزوں کو اچھا بنا کر کے دل میں ڈالتا ہے۔ وہ آگے پھر آ رہا ہے، 2-3 آیت کے بعد آئے گا، فَإِن زَلَلْتُمْ، اس کے بعد فرمایا کہ اگر اس کے باوجود تم پھسلے، اس کو پھسلنا کہا یعنی تم اپنے اسلام میں پورے طور پر نہیں داخل ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تمہارے اندر گڑبڑی موجود ہے، اس کو زللتم سے تعبیر کیا کہ تم اگر پھسلے اس کے بعد بھی کہ تم کو صاف اور واضح دلیلیں معلوم ہو چکی ہیں، تو یہ جان لو کہ اللہ غلبے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن پاک میں اپنی صفات استعمال کی ہیں، جیسے یہاں عزیز اور حکیم استعمال کیا ہے، تو ایسا نہیں کہ یہ اتفاقی صفت ہے، یا عزیز حکیم کہہ دیا ہے، غفور الرحیم بھی کہہ سکتے تھے، ایسا نہیں ہے، وہ سابقہ مضمون سے متعلق ہی صفت استعمال فرماتے ہیں۔ تو یہاں یہ عزیز کا مطلب ہے غلبے والا، یعنی اگر وہ سزا دینے پر آئے اس پھسلن پر، اس کوتاہی پر، تو وہ سزا دینے پر پوری طرح قادر بھی ہے، اور حکمت والا ہے، یعنی اگر فوراً سزا نہیں دے رہا ہے تو اس میں اس کی کوئی حکمت ہے کہ وہ نہیں دے رہا ہے سزا، تو عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ حل ینظرون، کیا یہ لوگ، اس کے آگے باقاعدہ اللہ تعالیٰ اس کو دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ جو ہے وہ بادلوں کے سائے میں ان کے اوپر پہنچے، یعنی بادلوں کے سائے میں کا مطلب یہ ہے کہ آسمانی عذاب جس قسم کے جب بھی نازل ہوئے تو اس سے پہلے کالی بدلیاں یا بادلوں کا چھا جانا یہ پایا گیا، یہ علامت کے طور پر، اور اس وقت کے انبیاء یہ سمجھ جاتے تھے کہ اب یہ عذاب والا بادل ہے۔ اس کے بعد اس میں سے چیخیں آتی تھیں، کبھی آگ وہ گرتی تھی، برسائی جاتی تھی، کبھی پتھر برستے تھے، لیکن ان سب سے پہلے علامت یہ ہوتی تھی کہ کوئی نہ کوئی بادل اور ذرا گہرے رنگ کا وہ آیا کرتا تھا۔ تو اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ کیا یہ لوگ منتظر ہیں کہ میں پھر اسی قسم سے عذاب نازل کروں، اور یا یہ کہ پھر فرشتہ، دوسری صورت عذاب کی ہوتی تھی کہ فرشتوں کو بھیجتے تھے کہ جا کر کے فلاں بستی الٹ دو، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ کر دو، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ کر دو۔ اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جانا دونوں صورتوں میں، یعنی ایک تو خود بندہ جو ہے وہ اپنے ظاہر اور اپنے باطن سے پورے طور پر اسلام میں داخل ہو، اور دوسرے یہ کہ اسلام میں پورے طور پر داخل ہونے کا مطلب دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اسلام کی کسی چیز کو چھوڑ دینا اور کسی چیز کو لے لینا یہ بھی نہ کرے، اور اپنے بدن میں، اپنے اعضاء میں کہ ظاہر جو ہے وہ اسلام پر عمل کر رہا ہے، باطن جو ہے اس کا اسلام سے بے بہرا ہے، یہ بھی نہ کرے، تو خود اپنے وجود کے ظاہر اور باطن کو اسلام میں داخل کرے پوری طرح سے، اور اسلام کے جتنے احکام ہیں اس کو پوری طرح قبول کر لے۔ یہ دونوں طرف سے اس فی السلم کافہ کا مطلب ہے، اسی کو لکھا ہے مفسرین نے۔ اگلی آیات، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اب اس میں چونکہ پہلے یہ ذکر ہوا کہ جب دلائل آ چکے، واضح بینات آ چکی، تو اس کے بعد کیسے جو ہے وہ گمراہی تم کو چھو سکتی ہے کہ تم دین میں پورے نہ داخل ہو۔ اس کے بعد پھر فوراً یہ کہا کہ دیکھیے آپ بنی اسرائیل سے سوال کیجئے،
پوچھئے ان سے کہ ان کے پاس بھی آیات بینات آئی تھی کہ نہیں تھی، کتنی نشانیاں ان کو ہم نے دی، اس کے باوجود یہ ہر زمانے میں بہکتے رہے، کبھی نبیوں کو جھٹلاتے رہے، کبھی ان کو قتل کرتے رہے، کبھی ان کے سامنے اپنی ضدیں منواتے رہے، اور ہم بھی ان کی باتوں کو قبول کر کے ان کی خواہشات پوری کرتے رہے۔ آپ پوچھئے ان سے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ سل بنی اسرائیل، آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی ہوئی نشانیاں دی تھیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو بدل دے اللہ کی نعمت کو، اس کے بعد کی وہ نعمت اس کو پہنچ چکی ہے، تو بے شک اللہ سخت سزا والا ہے۔ مزین کر دیا گیا ہے اہل کفر کے لیے دنیاوی زندگی کو، اب دنیاوی زندگی کو مزین کر دیا گیا ہے، اور اگر کوئی شخص دین کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرے، وہ کسی رسم کو، کسی نئی چیز کو خوبصورت بنا کے پیش کرے، دین کا لبادہ اس کو پہنا دے، تو گویا وہ بھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیچھے آیت میں کہا ہے کہ وہ خطوات الشیطان میں سے ہے، شیطان کے نقوش قدم ہے۔ بالکل اسی طرح جو ہے یہ رسوم کو دین کی شکل دے کر کے پیدا کرنا اور لوگوں کے سامنے لانا، یہ بھی جو ہے وہ جس طرح سے دنیاوی زندگی اہل کفر کے لیے مزین کی گئی ہے، ان اعمال کو اہل بدعت کے لیے مزین کر دیا گیا ہے۔ اس لیے اس سے بہت بچنا چاہیے۔ جس چیز کو، جو چیز دین نہیں ہے اس کو دین سمجھ لینا، یہ زیادہ بڑی گمراہی ہے بنسبت اس کے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی اور قسم کے گناہ میں مبتلا ہے تو اس کو گناہ سمجھتا ہے، کبھی نہ کبھی اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ اہل کفر مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ، مذاق اڑاتے ہیں یعنی ان کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، اور جو اہل تقوی ہیں وہ ان سے برتر ہوں گے قیامت کے دن، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اب قرآن پاک میں بنی اسرائیل پر سب سے زیادہ نعمتوں کی بارش کا تذکرہ ہوا ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں ربع پارے سے اور اس کے آس پاس ارد گرد جو آیات تھیں اس میں کتنی نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہی آپ پوچھئے ان سے، جب ایسا ہوا آپ بیان کیجئے اپنے لوگوں سے۔ اس وقت کتنی چیزیں تھیں کہ تورات ملی تو اس کو قبول نہیں کیا، انکار کر دیا، کوہ طور گرانے کی دھمکی دی گئی، پھر حق تعالیٰ کا کلام سنا اپنی آواز سے، ان کو سر آنکھوں پر رکھنا چاہیے تھا مگر اس میں بھی شبہات نکالے، تو جو لوگ گئے تھے ان کو بجلیوں سے ہلاک کیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ یہ ان کو میں اپنا گواہ بنا کے لایا تھا، یہ یہاں مر جائیں گے تو لوگ کیسے ہماری بات مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر زندہ کیا۔ پھر دریا میں فرعون سے نجات دینے کے لیے دریا کو جو ہے وہ 12 راستوں میں تقسیم کیا گیا، مگر اس کے نتیجے میں کیا کیا، باہر نکلے اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ بچھڑا پوجنے لگ گئے۔ تو یعنی بہت سارے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے اور بہت سارے مواقع عطا فرمائے، اس کے باوجود یہ نافرمانی جو ہے ان کی سرش سے نکلی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ ہم ذکر تو سب پہلے کر چکے ہیں، آپ پوچھئے ان سے کہ ہم نے ان کو کھلی نشانیاں دی تھی کہ نہیں دی تھی، اس کے بعد بھی انہوں نے اللہ کی نعمت کو یعنی صحیح دین اور صحیح کتاب کو بدل ڈالا۔